ان فوکس ہے محمد زبیر، سابق گورنر سندھ اور سینئر سیاستدان۔ زبیر صاحب، آپ سے زیادہ بہتر تو کوئی نہیں جانتا کہ اسٹیبلشمنٹ سے جب مذاکرات ہوتے ہیں تو کس قسم کی شرائط بھی سامنے آتی ہیں، ہر ایک کا مزاج مختلف ہے۔ نواز شریف صاحب کا مزاج نظر آ رہا ہے کہ وہ کس طرح سے بات چیت ہوئی اور پھر اس کے بعد کب خاموشی ہوئی، اور اب تو بالکل ہی خاموشی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بھی اپنے مزاج کو تبدیل کرنا ہوگا اگر ان مذاکرات کو واقعی منطقی انجام تک پہنچانا ہے، اپنے تحریک انصاف کی پولیٹیکل سپیس حاصل کرنے کے لیے؟ اگر میں عمران خان کا ایڈوائزر ہوں اور میڈیا کے تھرو بھی میں یہ کہہ چکا ہے، میں کہوں گا بالکل بھی نہ بدلیں آپ۔ عمران خان از پاپولر ٹوڈے بیکاز واٹ ہی از۔ یہ بالکل ویسی ہے کہ ٹرمپ جو ہے بائیڈن کی طرح بیہیو کرنا شروع کرتے اور ہم سب کہیں کہ جی کتنا زبردست لیڈر ہو گیا ٹرمپ۔ وہ دوسروں کے لیے تو اچھا ہو جائے گا لیکن اپنے سپورٹرز کے لیے بالکل برا لگنا شروع ہو جائے گا۔ سو عمران خان پاپولیرٹی از بیکاز آف دا وے ہی ڈز ہز پالیٹکس۔ وہ اگر اچھی باتیں دوسرے لوگوں کے لیے کرنا شروع کر دیں گے اور خاموشی اختیار کریں گے اور اس قسم کی اگریسونیس نہیں دکھائیں گے تو وہ عمران خان کے پاس اس وقت ایک ہی کارڈ ہے اور وہ ہے اس کے لاکھوں کروڑوں سپورٹرز۔ I mean, if he loses this, he has no access to judicial space. نہ ان کے پاس الیکشن کمیشن کے پاس کوئی وہ دباؤ ڈال سکتے ہیں، نہ پارلیمنٹ پہ ان کا کوئی ایسے کوئی وہ ہے پاور ہے ٹو ڈسپلے، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ He has lost everything. So ایک چیز ہے، اور یہ جو بھی ایڈوائز کرتے ہیں نا کہ وہ چینج کر لیں، ایک اس کی اسٹرینتھ ہے ایز اے پولیٹیکل لیڈر، جو کوئی پولیٹیکل لیڈر لوز نہیں کرنا چاہتا، لوز کر دیتے ہیں جب آپ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، جب سب کو نظر آتا ہے کہ جی آپ خاموشی آپ نے اس لیے اختیار کی ہے، تو پھر تو سٹارٹ ہی نہیں کرنا چاہیے جدوجہد۔ نواز شریف کے حوالے سے میں یہی کہتا ہوں نا، جب آپ نے سویلین بالادستی کی جنگ کو اس عروج پر پہنچا دیا کہ جہاں آپ نے اسٹیبلشمنٹ میں نیم کالنگ کرنی شروع کر دی جلسے جلوسوں میں، اور ان کو ڈائریکٹلی بلیم کرنا شروع کر دیا، پھر ایسا رول بیک کیا ووٹ کو عزت دو کہ وہ اس کے بعد ہم نے نام ہی نہیں سنا، اور پھر اس کا آپ نے دیکھا پاپولیرٹی۔ سو ایوری تھنگ از ناٹ اباؤٹ پاور، دیر آر سرٹن تھنگز، اینڈ عمران خان از اے سارٹ آف اے لیڈر جس طرح ذوالفقار علی بھٹو تھے، ان کو اپنی لیگیسی، اپنی کس طرح سے پاکستانی ان کو فیوچر جنریشنز یاد رکھیں گی، دس از دا مومنٹ فار ہم۔ سو بالکل میں وش کرتا ہوں کہ ہی شوڈ کم آؤٹ، بٹ اپنی سچائی کے بیسس پر باہر آئیں، کمپرومائز کر کے نہ باہر آئیں۔ ہاں کمپرومائز کر کے آئیں گے، کوئی ڈیل کر کے آئیں گے تو شاید وہ ایک اپرچونٹی ہوئے گی پاور پہ آنے کے لیے، بٹ اف دیٹ از واٹ ہی وانٹڈ تو پھر پنگا ہی نہیں لینا تھا۔ تو پھر مجھے یہ بتائیں زبیر صاحب کہ کیا پی ایم ایل این کے سرکلز میں بے چینی ہے کس قسم کی کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہو سکتے ہیں، اس اپرچونٹی کو کیش کیا جا سکتا ہے، یا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے مضبوط ہیں کہ انہیں معلوم ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا؟ بیکاز مریم نواز صاحبہ کا بیان پر کافی سوالات اٹھائے مبصرین نے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا کہ بھارت نے بھی وہ کچھ نہ کیا جو 9 مئی کو ایک سیاسی جماعت نے کر دیا، یہ پی ایم ایل این کی گھبراہٹ کا نتیجہ ہے کہ کہیں بات چیت نہ شروع ہو جائے۔ پی ایم ایل این کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے اور وہ ہے عمران خان، کہ کس طرح سے اس کو ختم کرنا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے ابھی جنگ کے اثرات ختم بھی نہیں ہوئے تھے، تو ہاکش ایلیمنٹس جس میں مریم نواز ظاہر ہے سب سے آگے ہیں، دے اسٹارٹیڈ ٹو بلاسٹ پی ٹی آئی۔ حالانکہ خود جس طرح عطا تارڑ نے بیٹھ کے یہ بات کی، آئی ایس پی آر چیف نے ذکر کیا کہ جی سارے پولیٹیکل پارٹیز کے سوشل میڈیا نے بڑا زبردست رول پلے کیا۔ اب اس میں سب سے زبردست، سب سے بڑی سوشل میڈیا کے پاس کس کے پاس اسٹرینتھ ہے؟ پی ٹی آئی کے پاس اسٹرینتھ ہے۔ سو پاکستان کا اگر بیانیہ پوری دنیا میں گیا اور وہ اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہوئی تھی، اس میں 60-70% تو ان کا کنٹریبیوشن تھی۔ پیپلز پارٹی کی تو آلموسٹ زیرو ہے سوشل میڈیا ٹیم، پی ایم ایل این کی تھوڑی بہت ہے لیکن نتھنگ کمپیئر ٹو دیٹ۔ سو وہ ایک پازیٹیو ماحول تھا اس کو خراب کرنے، بیکاز دے ہیو اے 1 پوائنٹ ایجنڈا اینڈ دے آر ایبسولوٹلی تھرلڈ کہ دیر از دس اسٹیبلشمنٹ جو کہ شدید مخالفت کرتی ہے عمران خان کی، اور وہ ٹیک کرے گی ہمارے پولیٹیکل رائیول کو۔ ہمیں کوئی کرنے کی ضرورت نہیں، ہم نے جو کرنا ہے ہم کرتے رہیں۔ باقی ہمیں ڈر خوف ہے کہ جی پنجاب میں اگلے الیکشنز میں کیا ہوگا، کیا سپیس ہوگی پی ایم ایل این کو واپس ملے گی یا نہیں ملے گی، کیا اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ اگر نہیں ہوتی ہے تو پھر کیا ہم الیکٹورل پروسیس میں جا سکتے ہیں، عوام کی تائید حاصل کر سکتے ہیں۔ دوز آر دوز فنڈامنٹل کویسچنز دیٹ پی ایم ایل این ہیز۔ لیکن اس میں جو نواز شریف کا خود رول رہا ہے اس سارے پروسیس میں، ناٹ جسٹ ان دا وار بٹ اس سے پہلے بھی ایک خاموشی کا ایک وہ ہے، اٹ جسٹ شوز کہ جی
ہی از انکمفرٹیبل اباؤٹ دا انٹائر تھنگ. ہی از انکمفرٹیبل سب سے زیادہ کہ جی ان کے اپنے حلقے میں جس طرح سے کیا گیا تھا, رات کے 3 بجے ریٹرننگ آفیسر کو چینج کیا گیا اور نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تاکہ فارم 47 والے ریٹرننگ آفیسر آ جائیں. پہلے والے مان نہیں رہے تھے. یہ تو ان کو پتہ ہے, ان کی 40 سال کی ایک ظاہر ہے پولیٹیکل لیگیسی کو ایک رات میں تباہ برباد کر دیا. اور پھر جس طرح سے سارا کچھ کیا, ووٹ کو عزت دو, تو ان کا نعرہ تھا. شہباز شریف کا تو نعرہ تھا ہی نہیں. شہباز شریف کے ہاتھ میں انہوں نے کنجی پکڑا دی پی ایم ایل این کی, اینڈ everyone can see what is happening to the party. لاسٹ کویسچن میرا آپ کا بجٹ کے حوالے سے ہوگا, کیونکہ آئی ایم ایف اور بجٹ حکومت کے جو مذاکرات ہوئے تمام اہداف پر اتفاق بھی نہیں ہو سکا, لیکن تب بھی ہم احسن اقبال صاحب کو کہتے سنتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے, عوام کو ریلیف بھی دیں گے. اور گزشتہ روز آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایکسپورٹ فرینڈلی کنٹری اور ایکسپورٹ اورینٹڈ کنٹری بنانے جا رہے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے جب آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں ہی کہا کہ فگرز بھی فجڈ ہیں اور یہ بڑا ضروری ہوگا کہ فار گڈ اکنامک ہیلتھ آپ قومی یکجہتی کا مظاہرہ کریں اور باقاعدہ طور پر اس کو ایکسرسائز بھی کریں. کیا دیکھ رہے ہیں آپ زبیر صاحب, کیسے ایکسپورٹس کو بڑھایا جا سکتا ہے؟ جی, میں ایک تو فج کا جو لفظ یوز کر رہا ہوں, میں اس کو ایک آدھے منٹ میں ایکسپلین بھی کر دوں. گورنمنٹ نے ابھی جب نمبرز دیے نا کہ جی ڈی پی گروتھ 2.68% ہوگی, تو اس میں لائن بائی لائن ہر سیکٹر کی گروتھ پہلے 3 کوارٹرز جو کہ ختم ہو چکے ہیں اس کے فگرز دیں. ٹھیک ہے, اگر پہلے 3 کوارٹرز میں کوئی بھی سیکٹر ہے, لائک کنسٹرکشن ہے, لائک لارج اسکیل مینوفیکچرنگ, اگر وہ نیگیٹو ہے, تو ایئر اینڈ پر جس میں 1 کوارٹر بچا ہے اس میں کیسے بہت بھرپور انداز میں پازیٹیو ہو سکتی ہے؟ آئی مین دس از اے ویری سمپل کویسچن. تو میں ایک ایگزامپل دے رہا تھا, آئی ایم ایف بالکل فل سٹاپ کاما ڈکٹیٹ کرے گا, اینڈ وائی ناٹ. آئی ایم ایف ظاہر سی بات ہے سارے پروسیس کو لیڈ کر رہے ہیں, اور نہ محمد اورنگزیب اس کو ڈینائی کرتے ہیں. ڈیلے کیوں ہوا ہے؟ ڈیلے بجٹ اس لیے ڈیلے ہوا ہے 2 جون سے 10 جون, بیکاز آئی ایم ایف کے ساتھ مکمل طور پر ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا, اتفاق نہیں ہوا تھا, اس لیے ڈیلے کیا گیا. اس لیے نہیں ہوا کہ انٹرنلی پاکستان میں کوئی کنفیوژن تھا پرائم منسٹر اور فائنانس منسٹر یا پلاننگ منسٹر کے درمیان. آئی ایم ایف آپ کو بہت سلو ریکوری کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے. وہ نہیں چاہتے کہ جی آپ کی جی ڈی پی گروتھ کی خاطر آپ اپنی اکانومی کو اوپن کر دیں. ابھی بھی وہ چاہتے ہیں کہ جی جس طرح سے پچھلے 2 سال پہ 3 سال سے چلا ہے, وچ از بیسکلی ٹو انشور کہ آپ کی امپورٹس اتنی زیادہ نہ بڑھیں, اور اس کی نہ بڑھنے کی وجہ سے آپ کی اکنامک ریکوری نہیں ہوتی, اس کی وجہ سے آپ کی ان امپلائمنٹ ہوتی ہے, اس کی وجہ سے آپ کی غربت میں اضافہ ہوتا ہے. اب یہ ظاہر سی بات ہے, ہم تو شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں آئی ایم ایف کے. وی ہیو نو آپشن بٹ ٹو فالو آئی ایم ایف ڈکٹیٹس.